اور ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف محمد باقری نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس جرم کا بدلہ حتمی اور یقینی ہے۔ مزاحمت کا محور انفرادی اور آزادانہ طور پر اسرائیل کے خلاف حرکت کرے گا اور اسرائیل سے انتقام لے گا۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کا طریقہ اور وقت احتیاط سے طے کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل صہیونی حکومت کو سزا دینے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت اب ایک نازک صورتحال میں ہے اور خود ہی تباہی کے دہانے پر دیکھ رہی ہے۔ غزہ کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں، مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں اسرائیلی فوج کی ایک بڑی کارروائی میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے راتوں رات جنین اور تلکرم میں آپریشن شروع کر دیا ہے اور اب تک فضائی اور زمین سے حملوں میں 5 شہریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ توباز کے قریب الفارا پناہ گزین کیمپ میں بیک وقت آپریشن کے دوران ایک فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید ہوئے۔ جنین کے مغرب میں ایک اور موت کی اطلاع ملی۔ اور دوسری جانب حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم کے نام سے مشہور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے جاسوس غبارے کی تباہی کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سینٹر بند ہونے کے قریب ہے۔ صہیونی اخبار نے جاسوسی غبارے کی تباہی کے بارے میں لکھا، حزب اللہ کی یہ کامیابی 7 اکتوبر کو حماس کی فتح کے برابر تھی۔ جدید انٹیلیجنس غبارے کے گرنے سے اسرائیل کی تکنیکی اور انٹیلیجنس برتری ختم ہو گئی اور اس کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ اور فوج اس اڈے کو بند کرنے اور اس کے کنٹرول اور آپریشن یونٹ کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اور امریکہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی حمایت میں آ گیا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے دفاع کے اپنے عزم پر قائم ہیں اور اپنے فوجی بڑی تعداد میں تعینات کر دیے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ایران کی اسرائیل پر حملے کی دھمکی کے تناظر میں کھل کر امریکی موقف پیش کیا۔ جان کربی نے کہا کہ ایران کب حملہ کرے گا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، البتہ فی الوقت ہم اچھی پوزیشن میں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایران کے خلاف دشمنوں کے اقدامات ظالمانہ ہیں، ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں اور انہیں بھی اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ ایرانی صدر نے وزیر خارجہ کی تعارفی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی حکومت پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کو ترجیح دے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی ترجیحات رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی پالیسیز پر مبنی ہیں۔ میں شہادت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس جرم کا بدلہ حتمی اور یقینی ہے۔ مزاحمت کا محور انفرادی اور آزادانہ طور پر اسرائیل کے خلاف حرکت کرے گا اور اسرائیل سے انتقام لے گا۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کا طریقہ اور وقت احتیاط سے طے کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل صہیونی حکومت کو سزا دینے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت اب ایک نازک صورتحال میں ہے اور خود ہی تباہی کے دہانے پر دیکھ رہی ہے۔ غزہ کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں، مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں اسرائیلی فوج کی ایک بڑی کارروائی میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے راتوں رات جنین اور تلکرم میں آپریشن شروع کر دیا ہے اور اب تک فضائی اور زمین سے حملوں میں 5 شہریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ توباز کے قریب الفارا پناہ گزین کیمپ میں بیک وقت آپریشن کے دوران ایک فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید ہوئے۔ جنین کے مغرب میں ایک اور موت کی اطلاع ملی۔ اور دوسری جانب حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم کے نام سے مشہور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے جاسوس غبارے کی تباہی کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سینٹر بند ہونے کے قریب ہے۔ صہیونی اخبار نے جاسوسی غبارے کی تباہی کے بارے میں لکھا،
حزب اللہ کی یہ کامیابی 7 اکتوبر کو حماس کی فتح کے برابر تھی۔ جدید انٹیلیجنس غبارے کے گرنے سے اسرائیل کی تکنیکی اور انٹیلیجنس برتری ختم ہو گئی اور اس کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ اور فوج اس اڈے کو بند کرنے اور اس کے کنٹرول اور آپریشن یونٹ کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اور امریکہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی حمایت میں آ گیا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے دفاع کے اپنے عزم پر قائم ہیں اور اپنے فوجی بڑی تعداد میں تعینات کر دیے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ایران کی اسرائیل پر حملے کی دھمکی کے تناظر میں کھل کر امریکی موقف پیش کیا۔ جان کربی نے کہا کہ ایران کب حملہ کرے گا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، البتہ فی الوقت ہم اچھی پوزیشن میں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایران کے خلاف دشمنوں کے اقدامات ظالمانہ ہیں، ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں اور انہیں بھی اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ ایرانی صدر نے وزیر خارجہ کی تعارفی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی حکومت پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کو ترجیح دے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی ترجیحات رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی پالیسیز پر مبنی ہیں۔ میں شہادت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس جرم کا بدلہ حتمی اور یقینی ہے۔ مزاحمت کا محور انفرادی اور آزادانہ طور پر اسرائیل کے خلاف حرکت کرے گا اور اسرائیل سے انتقام لے گا۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کا طریقہ اور وقت احتیاط سے طے کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل صہیونی حکومت کو سزا دینے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت اب ایک نازک صورتحال میں ہے اور خود ہی تباہی کے دہانے پر دیکھ رہی ہے۔ غزہ کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں اسرائیلی فوج کی ایک بڑی کارروائی میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے راتوں رات جنین اور تلکرم میں آپریشن شروع کر دیا ہے اور اب تک فضائی اور زمین سے حملوں میں 5 شہریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ توباز کے قریب الفارا پناہ گزین کیمپ میں بیک وقت آپریشن کے دوران ایک فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید ہوئے۔ جنین کے مغرب میں ایک اور موت کی اطلاع ملی۔ اور دوسری جانب حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم کے نام سے مشہور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے جاسوس غبارے کی تباہی کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سینٹر بند ہونے کے قریب ہے۔ صہیونی اخبار نے جاسوسی غبارے کی تباہی کے بارے میں لکھا، حزب اللہ کی یہ کامیابی 7 اکتوبر کو حماس کی فتح کے برابر تھی۔ جدید انٹیلیجنس غبارے کے گرنے سے اسرائیل کی تکنیکی اور انٹیلیجنس برتری ختم ہو گئی اور اس کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ اور فوج اس اڈے کو بند کرنے اور اس کے کنٹرول اور آپریشن یونٹ کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اور امریکہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی حمایت میں آ گیا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے دفاع کے اپنے عزم پر قائم ہیں اور اپنے فوجی بڑی تعداد میں تعینات کر دیے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ایران کی اسرائیل پر حملے کی دھمکی کے تناظر میں کھل کر امریکی موقف پیش کیا۔ جان کربی نے کہا کہ ایران کب حملہ کرے گا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، البتہ فی الوقت ہم اچھی پوزیشن میں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایران کے خلاف دشمنوں کے اقدامات ظالمانہ ہیں، ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں اور انہیں بھی اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ ایرانی صدر نے وزیر خارجہ کی تعارفی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی حکومت پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کو ترجیح دے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی ترجیحات رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی پالیسیز پر مبنی ہیں۔